جس کے نام پر ائمہ کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہوں. قبل یدیہا قام الیہا، جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے ہوں جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں. جی قام لہا نہیں ہے، قام الیہا ہے. کھڑے ہو کر ادھر جاتے تھے جہاں سے زہرا آ رہی ہیں. قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر لاتے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر لاتے ہیں. وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے تھے. ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ آپ سے ہی سنا ہے نا، الادب فوق الامر فوق الادب. حکم ماننا ادب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر نبی فرماتے ہو فاطمہ بیٹھی رہو تو کیا اس مسئلے کو سمجھنے میں دقت ہے؟ ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں. ملک الموت دروازے پہ دستک دے رہا ہے. سرکار غشی کے عالم میں ہے. سیدہ نے آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی کہ میں نبی کا چاہنے والا نبی سے ملنے آیا ہوں. بی بی نے فرمایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، واپس چلے جاؤ. چلا گیا. دوبارہ وہی آواز آئی، دروازہ بجا، پھر وہی آواز آئی. بی بی نے فرمایا میرے بابا کو آرام کرنے دو. تیسری دفعہ جب آیا نبی نے آنکھیں کھول دی. فرمایا فاطمہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تمہارے دروازے کی تعظیم و تکریم ہے. اجرکم اللہ. جو تمہارے دروازے پہ کھڑا ہو کر تم سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ مجھے لینے آیا ہے. اجرکم اللہ. قرآن سورہ مبارکہ نور میں ایک آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی مساجد نہیں ہے، فی بیوت ہے. مساجد کے لیے اور آیات ہیں قرآن میں. من یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیتیں ہیں. مگر یہ بیوت کا لفظ ہے. کوئی گھر ہے جس میں کچھ لوگ رہتے ہیں مگر ان کا مسکرانا بھی تسبیح ہے، ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ذکر الہی ہے، ان کا کچھ کھانا پینا بھی تسبیح ہے. ان کے ہاں سوائے ذکر الہی کے، یہ خود آیت دلیل ہے اس گھر میں رہنے والوں کی عصمت پر. یہ کچھ گھر ہیں جن گھروں میں رہنے والے سوائے ذکر الہی کے کچھ اور نہیں کرتے، ان کا ہر کام ذکر الہی ہے. یہ خود ان کی عصمت پہ دلیل ہے آیت. ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح ہوتی ہے. آیت نازل ہوئی تو سرکار سے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں، وہ گھر کن کے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی تھی. آیت آئی، سرکار سے سوال ہوا گھر کس کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی. اللہ بھی اپنا کام کرنا جانتا ہے. اسی فرد کے ذہن میں خیال ڈالا جسے جناب زہرا کا دروازہ جلانا تھا. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ رہے. اس نے آواز دے کر کہا ھذا المکان منہا، اشارہ کیا جناب زہرا کے گھر کی طرف، مولا علی کے گھر کی طرف. یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. نبی نے فرما دیا تھا نا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم و تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے. آواز دے کر کہا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. سرکار نے بے ساختہ فوراً فرمایا نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی.
یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے جس گھر کے لیے قرآن میں تعظیم کا حکم آیا ہے۔ سیدہ کو پتا ہے نا میرے گھر کے لیے تعظیم کا حکم آیا ہے، سیدہ جانتی ہے نا یہ آیت میری شان میں آئی ہے۔ لہذا جب یہ بچہ سوال کرتا ہے نا کہ جب مولا علی گھر میں تھے تو دروازے پہ جناب زہرا کیوں گئی؟ گھر کا مرد موجود ہے، دروازے پہ آواز دی جا رہی ہے تو بی بی دروازے پر کیوں گئی؟ میں جواب دے دوں، امام صادق کا قول سنا دوں؟ امام فرماتے ہیں فاطمۃ خلف الباب لتثبیت انہا فی دارہا، سیدہ دروازے کے پیچھے اس لیے گئیں تاکہ انہیں بتائیں سیدہ یہاں رہتی ہے۔ دروازہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہلایا جا رہا تھا، یہ میں نے کہہ دیا ہلایا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا۔ جس دروازے پر سرکار 6 مہینے تک کھڑے ہو کے سلام کرتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، پرسہ دیجئے، شب شہادت ہے، شب شہادت ہے، بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم وہ بی بی خود آئی بیٹھی ہو۔ میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ ہی کے درمیان امام زمانہ آئے بیٹھے ہوں گے، امام سجاد آئے بیٹھے ہوں گے، اور خلوص سچائی قربت اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے اور بلائیے صاحب کو اس عزا میں، جن کی جدہ کا، جن کی ماں کا پرسہ دینے ہم آئے نا، اور صاحب العصر سے یہ بھی کہیے کہ مولا اپنے ساتھ حسین مولا کو بھی لے آئے، اس لیے کہ کسی منزل پر جناب زہرا نے حسین کو فراموش نہیں کیا۔ اپنے بچے کا بڑا خیال ہے جناب زہرا کو۔ دروازے کو پکڑ کر سنیں گے 40 لوگ آئے تھے۔ مسجد میں تو طے کیا گیا تھا کہ ساری مسجد چلے، مگر باہر نکل کر جس میں جتنی جرت تھی اتنا وہ دائیں بائیں ادھر ادھر اپنے آپ کو بچاتا چلا گیا، مگر 40 لوگ دروازے پر آئے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ نے فریاد کی ہے نا اس گھر میں رہتی ہوں، پھر سیدہ نے کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ عجیب جملہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جب سیدہ نے فرمایا نا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں تو ایک جواب آیا وَإِن، کوئی رہتا ہو، یہ کوئی ہے۔ دروازہ جب توڑنے لگے نا تو جناب زہرا اکیلی دروازے کو روک رہی ہے۔ تقاضۂ بشری کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں، جس بی بی کے شکم میں بچہ ہو وہ اکیلی دروازے کو روک رہی ہے۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا لکڑیاں لے کر آؤ، تو لکڑیاں لے کر آئے اور دروازے کے ساتھ لکڑیوں کو رکھ کر اس میں آگ لگائی گئی۔ جب وہ آگ جلی ہے تو دروازہ جلنا شروع ہوا۔ جب دروازہ نیم سوختہ ہو گیا، جو عرفا نے علماء نے لکھا ہے نا، جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ کو اشارہ کیا، سنیں گے، اسے اشارہ کیا کہ لات مار کے گرا۔ اجرکم اللہ۔ اس ظالم نے
اس ظالم نے لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف گیا۔ اللہ کرے میں مسائل پڑھ سکوں۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف گیا۔ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اس لوہے کی کیل نے سیدہ کی پسلیاں توڑ دی اور ایک ہی آواز گونجی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ اگر اتقیاء نے، عرفاء نے اور اتقیاء نے، متقی علماء نے، محتاط علماء نے نہ پڑھا ہوتا تو میں بھی نہ پڑھتا۔ یہ جلتا ہوا دروازہ گرا، سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جو جہاں بیٹھا ہے، جسے رونا نہیں آ رہا مولا سے آنسو مانگے۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، میں نے دروازے پر پیر رکھ کے گزرنا چاہا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بی بی جو دروازے کے نیچے ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، مگر علی کا بغض غالب آیا۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ وہ کہتا ہے میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا، ہم گھر میں داخل ہوئے، سیدہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب فضہ تنہا بی بی نے، بی بی فضہ نے جناب زہرا کو اٹھایا، مولا علی کے گردن میں رسی ڈالی۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے، مولا کا امامہ اتارا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، قم سے مولا حسین کو سلام کرے۔ اگر مدینے میں علی کا امامہ نہ اتارا گیا ہوتا تو حسین مسلوب الامامۃ والرداء نہ ہوتے۔ مولا کا امامہ اتارا گیا اور مولا کے امامے کو مولا علی کے گردن میں لپیٹا گیا اور لے گئے، مولا علی کو لے گئے، تھکے نہیں، لے گئے مولا علی کو۔ مولا کو لے گئے، لے جانے والے جناب زہرا کو کچھ لمحوں کے لیے ہوش آیا تو پہلا سوال کیا، اے ابو الحسن، اے ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے جناب زہرا کی پیشانی پہ بوسہ دیتے فرمایا، سیدہ علی کو لے گئے، سیدہ وہ آنے والے علی کو لے گئے۔ سنیں گے؟ جیسے ہی جناب فضہ نے فرمایا نا سیدہ علی کو لے گئے، تو جناب فضہ فرماتی ہیں فاطمہ بھول گئیں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میرا بچہ مارا گیا ہے۔ اسی حالت میں کھڑی ہو گئیں اور چلی ہیں اپنے گھر سے اس جانب جہاں علی کو لے کر گئے۔ سنیں گے عزادارو؟ پہنچی ہیں اس جگہ پر جہاں مولا علی کو چند لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور ایک تلوار مولا علی کے سر پہ رکھی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے بیعت کرو۔ تو دور سے جناب زہرا نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑو، علی کو چھوڑو۔ جب کسی نے نہیں سنا تو چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کی۔ علی کو چھوڑو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں جیسے ہی سیدہ نے یہ کہا نا میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں، تو مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی۔
ستون مسجد ہلنے لگے، مسجد میں موجود لوگ گھبرانے اور ڈرنے لگے، انہوں نے ڈر کے تلوار ہٹا دی۔ مولا علی نے آواز دے کر کہا سلمان فاطمہ سے کہو آپ کے بابا رحمت للعالمین۔ سلمان قریب آئے، سیدہ آپ کے بابا رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا سلمان دیکھ رہے ہو میرے علی کو مار رہے ہیں۔ میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی، علی کے سر پہ تلوار دیکھ کر آپ قیامت ڈھا رہی تھی، علی کے سر پہ تلوار دیکھ کر آپ آسمان گرا رہی تھی۔ سلام حسین پر 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ علی کو زہرا بچا کر لے آئیں۔ میں رونے والوں سے پوچھوں دروازے کا واقعہ پہلے گزرا یا مسجد میں کھڑے ہو کر فدق کا مطالبہ پہلے ہوا؟ دروازے کا واقعہ پہلے ہوا ہے۔ جو پہلے وہ شکستہ ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے بازوؤں پر ورم ہے، وہ 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ کسی نے نہیں کہا نبی کی بیٹی ہے، اسے بیٹھنے کا کہو۔ اجرکم اللہ۔ یہ میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے اس دن زائرین نہیں تھے، پہلی مجلس میں میں نے پڑھا تھا۔ ہمارے ہاں سندھ میں ایک ذاکر تھے، جناب عالم تھے، ذاکر تھے جناب عبدالحمید چانڈیو، وہ یہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ جناب زہرا جب کھڑی رہیں اور آپ نے اپنے ارث کا مطالبہ کیا اور کہہ دیا کہ نبی تو وارث نہیں چھوڑتے، سیدہ نے قرآن کی 7 آیتیں پڑھیں اور وہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ جب نبی حدیث لکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا نا قلم لا دو، کاغذ لا دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ جب نبی حدیث لکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، اور جب سیدہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں حدیث میں آیا ہے۔ نہ یہ قرآن مانتے ہیں نہ یہ حدیث مانتے ہیں۔ پھر سیدہ نے اپنے بابا کی تحریر دکھائی، میرے بابا مجھے لکھ کر دے کر گئے۔ تو ایک شخص نے سیدہ سے پڑھنے کے لیے مانگی، اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے پھاڑ دیا۔ سیدہ کی تحریر، سیدہ سے تحریر لے کے نبی کی تحریر پھاڑ دی۔ یہاں وہ عبدالحمید چانڈیو پڑھتے تھے کہ جب ایسا منظر ہو تو وہ کہتے تھے کہ ذرا صبر کرو، ذرا رکو، جیب سے کاغذ نکال کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ذرا بیٹھے رہو اپنی جگہ۔ ممبر سے اتر کے جاتے تھے، وہ ٹکڑے اٹھا کے لاتے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے مجھے بس اتنا بتا دو کتنی دیر لگی؟ تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بہت گریا ہو گیا، میں جو سوچ کر آیا تھا وہ میں بھی تک نہیں پڑھ سکا۔ سیدہ جب تک زندہ رہیں روتی رہیں۔ جی ذابا لحمھا، اللہ کرے میں اس کا صحیح ترجمہ کر پاؤں۔ میرا محترم مجمع، عزادار، رونے والے، کچھ ذرا اپنے آپ ذہنوں کا بھی مجھے ساتھ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے پاس صحیح الفاظ نہ مل پائیں، مگر یہ تو سامنے کی سیدھی عربی ہے نا، ذابا لحمھا، جس کا گوشت کھل گیا۔ وَلَصِقَ جِلْدُهَا بِعَظْمِهَا، جس کی کھال اس کی ہڈیوں سے جڑ گئی۔ اللہ کرے بیان ہو جائے۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے ذابا لحمھا، جس کا گوشت گھل گیا،
جس کی کھال اس کی ہڈیوں سے جڑ گئی، سارت کل خیال، وہ لگتا تھا کہ ہے۔ اس کیفیت کی بی بی مسلسل ایک دن کام کر رہی ہیں، گھر کا کھانا بھی بنا رہی ہیں، حسن و حسین کو نہلا کے کپڑے بھی بدل رہی ہیں، گھر کا سامان بھی اپنی اپنی جگہ پر رکھ رہی ہیں، اور مولا علی بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ آج فاطمہ بستر سے اٹھی ہیں۔ فرمایا فاطمہ آج تمہاری طبیعت بہت بہتر ہے۔ فرمایا علی حسن و حسین کو میں نے تیار کر دیا ہے۔ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں نا مجلس میں، جن چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے نا، اجرکم اللہ، اسے سارا خیال یہ ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا علی میرے حجرے میں آ جائیں، میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا علی سے جناب زہرا نے وصیتیں فرمائی، غسلنی باللیل، یا علی میں بس اب جانے والی ہوں، یہ جو آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج، یہ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ مجھے رات کو غسل دیجیے گا، رات کو حنوط کیجیے گا، رات کو کفن پہنائیے گا، اور رات ہی کو دفنا دیجیے گا، اور علی میرے جنازے میں کسی کو نہ آنے دیجیے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر ایک سانس لی، ایک ٹھنڈی سانس لی، اور فرمایا لا بد للرجال النساء، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، مگر اس سے شادی کیجیے گا جو میرے حسنین سے محبت کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر ایک مرتبہ مولا علی سے ایک جملہ کہا، ایک اور جملہ کہا، اور وہ جملہ آخری جملہ بعد میں سناؤں گا۔ ایک اور جملہ کہا، یا علی جب مجھے دفنا دینا تو شب اول قبر مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے گا، میری قبر پر ساری رات بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا۔ اور پھر یہ سب کہنے کے بعد آخری جملہ جناب زہرا نے فرمایا، اور یہ فرمایا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ، فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیجئے۔ امام حسن حجرے میں آئے، فرمایا بیٹا تم میری بڑی اولاد ہو، میرے بابا تمہیں اپنا بڑا بیٹا کہتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن میری ساری کائنات تمہارے حوالے ہے، دیکھو اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، دیکھو اپنی بہن زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، میں نہیں پڑھ پایا، اگر کسی کو حوالہ ہو تو مجھے ضرور دے، مگر میں نے ایک بزرگ سے سنا، اور فرمایا بیٹا حسن ایک بیٹا میرا آنے والا ہے جس کا نام عباس ہے، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا حسن اب حسین کو حجرے میں بھیج دو۔ امام حسین کو بلا کر علیحدہ وصیتیں فرمائی، میں مختصر کر رہا ہوں، آخر میں فرمایا زینب کو بھیج دو۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جب ماں سے محروم ہو رہی ہیں۔ فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں۔ فرمایا زینب اسے کھولو، اس میں کیا ہے؟ اب میں پہلے تو ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا بی بی صندوقچہ 4 سال کی بچی ہے، عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئی میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے۔ صندوقچہ کھولا، فرمایا بیٹا اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا زینب جبریل امی جنت سے پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے تھے، 5 حنوط لے کر آئے تھے، تمہارے بابا نے میرے بابا کو ان میں سے ایک دے دیا ہے، اب یہ 4 کفن اور ہیں، ایک ایک دکھاتی رہو تو بتاؤں کہ کون سا کس کا ہے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی یہ تو گھر کی بڑی عورتوں کو کام دیا جاتا ہے۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئی میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے گی، یہ اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ اپنے بھائی پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے گی۔ میری زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن اٹھایا، جناب زہرا نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ دوسرا کفن دیکھا، فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن لا دو،
تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ پھر تیسرا کفن دیکھا، فرمایا کچھ مدت کے بعد پھر تمہارا بھائی حسین آئے گا اور تم سے کہے گا اماں نے بھائی حسن کا کفن دیا ہے وہ دے دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ بھی اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ اب رہ گیا آخری کفن۔ جناب زہرا نے اسے دیکھا، رونا شروع کیا اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ بیٹا زینب، یہ کفن بھی حسن کا ہے۔ کم سن تھی نا جناب زینب، فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن؟ تو زہرا نے روتے ہوئے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، جلدی نہیں ہے، بس آخری 2 منزلیں اور لوں گا۔ جب جناب زینب نے کہا نا اماں حسین بھائی کا کفن، بی بی نے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے گا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد روئیں اور رو کر اشارہ کیا وہ جو گٹھڑی رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ اب جناب زینب وہ گٹھڑی اٹھا کے لائیں۔ جب بی بی نے گٹھڑی کھولی، بی بی زینب نے کھولی نا، تو فرمایا دیکھو اس میں کرتا رکھا ہوگا، میں نے اپنے حسین کے لیے کرتا سیا ہے، وہ کربلا میں عاشور کے دن عصر کے وقت تمہارے پاس آ کے کہے گا اماں زہرا نے کرتا دیا، وہ کرتا مجھے دے دو۔ زینب یہ کرتا حسین کو دے دینا۔ جناب زینب نے وہ کرتا امام حسین کو عصر عاشور دیا تھا۔ بس عزادار و مجلس مکمل ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ محشر میں آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو فاطمہ آ رہی، اپنی آنکھوں کو بند کرو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اور پھر وہاں لکھا یہ ہے علی راسہا ثوبا مخلطہ۔ اللہ اکبر۔ جب جناب آپ جب جلوس لے کے چلتے ہیں نا تو علم لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، جناب زہرا محشر میں ایک علم لے کر آئیں گی۔ وہ علم بتا دوں کیا ہوگا؟ وہ علم جناب زہرا نے اپنے سر پہ رکھا ہوگا، علی راسہا ثوبا مخلطا بدم الحسین۔ جناب زہرا کے سر پر وہ کرتا رکھا ہوا ہوگا جو حسین کے خون میں غلطان ہو، اور سیدہ اس حالت میں محشر میں آئیں گی اور آنکھوں کو بند کروایا جائے گا، اور جب عرش الہی کے سامنے سیدہ کی سواری پہنچے گی تو بی بی رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رک گئی ہو؟ بی بی فرمائیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے آج انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ مجلس مکمل ہو رہی ہے، حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ سیدہ فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا اور آواز آئے گی ھذا حسین، اور منظر یہ ہوگا کہ عصر عاشور حسین گھوڑے سے گر رہے، وہاں حسین گرتے نظر آئیں گے، یہاں زہرا سواری سے گریں گے، آواز آئے گی یا حسین یا حسین۔